جب سلطان محمد فاتح نے مشرقی یورپ کو فتح کرنا شروع کیا، انہیں تاریخ میں محمد دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس وقت ولاشیا، جو کہ حالیہ رومانیہ کا حصہ ہے، ہنگری اور خلافت عثمانیہ کے درمیان واقع تھا، لیکن سالانہ تہوار کے موقع پر عثمانی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ولاشیا اس وقت بہت کمزور تھا۔ خود کو ٹرانسلینیا کے قہر سے بچانے کے لیے یا تو اس نے خلافت عثمانیہ کا حصہ بننا تھا یا پھر ہنگری سے جڑنا تھا۔ محمد فاتح نے آفر کی کہ اگر ولاشیا کے حاکم ولاد دوم کے دونوں بیٹے وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے عثمانیوں کے پاس رہتے ہیں تو عثمانی ٹرانسلوینیا سے ولاشیا کی حفاظت کریں گے۔ ولاد دوم نے فوراً ہی خلافت عثمانیہ کے سلطان کی یہ آفر قبول کر لی۔ اس طرح ولاشیا کے حاکم کے دونوں بیٹے ولاد سوم اور راڈو نے مسلم دنیا کے مرکز میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ دونوں شہزادوں نے جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی۔ راڈو نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ولاد سوم نے ایسا نہیں کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مسلمان کو عیسائیوں پر حکومت کے لیے نہیں بھیج سکتے، اس لیے انہوں نے ولاد سوم کو واپس ولاشیا پر حکومت کے لیے بھیجا۔ آج ہم ولاد سوم کو ہی ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈریکولا کے لفظی معنی ڈریکول کا بیٹا ہے، یعنی شیطان یا ڈریگن کا بیٹا۔ جب ولاد سوم کے والد ولاد دوم آرڈر آف ڈریگن نامی تنظیم کے ممبر بنے تو انہیں ولاد ڈریکول کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ولاد ڈریگن یا ولاد شیطان تھا۔ آرڈر آف ڈریگن تنظیم کو یورپ میں خلافت عثمانیہ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مشرقی یورپی زبان سلاوک کے مطابق ڈریکولا کا مطلب ڈریگن کا بیٹا، جبکہ رومانین زبان میں اس کا مطلب شیطان کا بیٹا ہے۔ ولاد سوم کی ظالمانہ ساکھ کے باعث اس سے جڑی کہانیاں تیزی سے پھیلنے لگیں، اور ان کہانیوں میں سے اسے میخیں گاڑنے والا ولاد ڈریکولا اور ڈریکول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس وقت پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے ان کہانیوں کو مزید پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نوجوان شہزادے کو اتنے خطرناک القابات کیوں ملے؟ تو سنیے، جب عثمانیوں نے ولاد کو واپس ولاشیا بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کا انتہائی خوفناک طریقہ اپنایا۔ جب محمد دوم نے ولاد سے خراج تحسین لینے کی درخواست کے لیے اپنے قاصد بھیجے تو اس نے انکار کر دیا اور قاصدوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے اپنے سر سے پگڑیاں اتار دیں۔ مسلم قاصدوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ولاد نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کے سروں میں میخوں کے ذریعے ٹھونک دی جائیں۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ ولاد سوم ایک خالص شیطان تھا۔ اس نے سزائے موت کے نت نئے اور ظالمانہ طریقے ایجاد کیے، جن میں ایک سولی چڑھانا تھا۔ جس شخص کو یہ سزا دی جاتی اس کے جسم کے نیچے سرے سے ایک نوکدار چیز گھسائی جاتی تھی، جو پورے جسم سے ہو کر کمر کے اوپری حصے، سر یا کندھے سے باہر نکل جاتی تھی۔ مانوی قاصدوں کے قتل کے بعد سلطان محمد دوم نے نوکوپولس، حالیہ گریس کا حصہ کے حاکم حمزہ پاشا کو ولاد سوم کو ختم کرنے یا اس سے امن کی بات کرنے کی غرض سے بھیجا۔ ولاد سوم کے آدمیوں نے راستے ہی میں گھات لگا کر حمزہ پاشا کو اس کے 20,000 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے ڈریکولا کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے مسلم بھائی راڈو نے بھی اس کا سامنا کیا۔ اس کی ڈرونی اور خوفناک خصلت کے باعث عیسائیوں نے اس جنگ میں ولاد سوم کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے باعث ولاد سوم کو پہاڑیوں میں چھپنا پڑا، لیکن اس کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ راڈو نے اسے زندان میں ڈال دیا، لیکن راڈو کی موت کے بعد اسے چھڑوا دیا گیا۔ ڈریکولا نے آرمازی کے نام سے ایک نیا عہدہ بنایا۔ یہ ارماز صرف ڈریکولا کے حکم کے تابع تھے اور ان کا کام نئے نظام عدل پر عمل کروانا تھا۔ ان میں رومانیائی افراد کے علاوہ ہنگری، ترک، سرب، تاتار اور کچھ جپسی بھی شامل تھے۔ ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی اور یہ کسی اصول کے تابع نہیں تھے۔ یہ ڈریکولا کی کلہاڑیاں تھے، نیزوں پر چڑھانے کے ماہر۔ لیکن فلوریسکو اور میکلینی بتاتے ہیں کہ یہ طبقہ بھی ڈریکولا سے وفاداری کے جذبے سے زیادہ اپنے مفاد کے تحت کام کرتا تھا، اور جب ان کے دور کی آخری وقت میں ان کی ریاست سے لوگوں کا انخلا بڑھ گیا تو یہ آرمازی بھی کام نہ آئے۔ آرمازی کے علاوہ بھی اس دور میں کئی مسلح دستے بنائے گئے تھے۔ مورخ کہتے ہیں کہ ان کے الجھے ہوئے دماغ میں ظلم اور مذہب ایک ہو گئے تھے، اور وہ کئی بار اپنے جرائم کے دفاع میں مذہب کا سہارا لیتے تھے۔ بالآخر 1476 میں سلطان محمد دوم کی فوج نے بوشیارست میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا۔
ڈریکولا کی فوج سلطان کی فوج کی یلغار کا سامنا نہ کر پائی اور مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ ولاد سوئم اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ ولاد سوئم عرف ڈریکولا کا سر دھڑ سے الگ کر کے کانسٹنٹائن نوپل موجودہ استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا سر 2 یا 3 مہینے تک اس دروازے پر لٹکتا رہا۔ یہ ڈریکولا دور کا خاتمہ تھا۔ اس دن سے آج تک بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے ڈریکولا کو شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ برام اسٹوکر نے اپنے ناول ڈریکولا کا تخیلاتی کردار 1897 میں ولاد سوئم جو اصلی ڈریکولا تھا اس کو مد نظر رکھ کر بنایا۔ ڈریکولا کن کا ہیرو تھا؟ ڈریکولا نے جہاں اشرافیہ کو ختم کیا وہیں کسانوں کی مدد کی۔ انہوں نے 1459 کے بعد عثمانی سلطنت کو نذرانہ دینا بند کر دیا تھا اور اس طرح کسان اس ٹیکس سے آزاد ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی فوج کے لیے 500 لڑکے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ کسی تابع ریاست سے ویسے بھی لڑکے نہیں لیے جاتے تھے، لیکن ان سے یہ کہا گیا۔ مورخ کہا جاتا ہے کہ ڈریکولا کے دور میں بڑے لوگ پیسے دے کر سزا سے نہیں بچ سکتے تھے جیسا کہ پہلے ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے 1462 میں عثمانی حملے کے جواب میں کسانوں نے ڈریکولا کا ساتھ دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کسانوں کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر بھی نکلتا تھا۔ فلوریسکو اور میکلنی کی کتاب میں رومانیہ کی لوک کہانیوں میں سے ایک قصہ درج ہے کہ ایک بار ایک کسان کو چھوٹے سائز کے کپڑے پہنے دیکھ کر ڈریکولا نے اس کی بیوی کو کاہلی کے الزام میں وہیں اس میں نیچے سے میخ گاڑ کر موت کی سزا دے دی۔ کسان نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اس عورت کے ساتھ خوش ہے، لیکن ڈریکولا نے کہا کہ اس کے بعد جو بیوی ملے گی وہ اسے اور بھی خوش رکھے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے دور میں شادی سے پہلے سیکس کرنے والی اور شادی کے بعد خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ سیکس کرنے والی عورتوں کو انتہائی سخت سزائیں دی گئیں۔ رومانیہ میں قصے مشہور ہیں کہ کس طرح ایک بار انہوں نے بھکاریوں کے ایک گروہ کی اچھی طرح توازے کرنے کے بعد ان سب کو اسی کمرے میں زندہ جلا دیا تھا کہ یہ لوگ دوسروں کی محنت پر جینا چاہتے تھے۔